السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ آذربائیجان میں رینٹ اے کار کا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کار رینٹل کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پوٹینشیل کیا ہے اور منتھلی آپ کتنے پیسے ایک گاڑی پہ کما سکتے ہیں اور یہ بزنس آذربائیجان میں کیا کیسے جا سکتا ہے, اس کی پرمیشن یا اس کی اجازت کیسے لی جا سکتی ہے, اور آذربائیجان میں کیا یہ بزنس منافع بخش ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جوزل خانم. خوش گردینیز, پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. My name is Güzel. I am business consultant in Azerbaijan. Okay, thank you. En birinci ben sizden bir sual soracağım ki harcılar Azerbaycan'a gelirler. Burada maşin elinde vermek ya icara vermek, business görmek istiyorlar. Bilirsiniz ki harcıdan turistler gelir. Bu bölgelerde 4-5 yılda Azerbaycan'da inkişaf olduğuna göre turizm inkişafa göre talabet var, maşinlerin daha artıyor. Ve ona göre de yani harcılar burada gelip istirahat eləmək istiyorlar. Burada necə bu iş görmək olar, necə bu biznes görmək olar? Bəli, sizin də dediyiniz kimi son 4-5 ildə, yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə turizm yəni inkişaf elədiyinə görə Azərbaycana məsələn Türkiyədir, Gürcüstandır, yəni ümumiyyətlə digər qonşu ölkələrdir və yaxud da ki başqa yəni ölkələrdən turistlər gəlir ki, təbii ki də yəni turistlər gələndə onlara maşın ehtiyacı olur. İstər həftəlik olsun, istər günlük olsun, yəni maşın ehtiyacı olur. Sürücünə bir yerdə ya tək belə maşın. Təbii ki də yəni istəyən sürücü ilə birlikdə istəyə bilər, istəyən məsəl üçün tək yəni maşın istifadə edə bilər ki, bəli, burada maşına ehtiyacı olur. Lap yaxşı. Onda yəni ki şirkət açmaq üçün yəni ən birinci burada yəni hansıdır? Ofis alma lazımdır, işçi götürmə lazımdır. Və şirkət açma, ondan sonra biznes üçün oturum yəni rahat bir. Ondan sonra rahat işləyə bilər. Bəli, əvvəlcədən təbii ki də məsələn bank hesabında pul olmalıdır, ki icazə olmalıdır. Məsəl üçün gəldik bir ofis götürdük və ofisi götürəndə mütləqdir ki, yəni bir nəfər məsəl üçün menecer, yerli bir nəfər, nəfər işçi olmalıdır ki, oldu. Teşekkürler. ان سے میری ڈیٹیل میں جو بات ہوئی ہے وہ ساری ڈسکشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آذربائیجان میں پچھلے 4 سے 5 سالوں میں ٹورزم کا بہت زیادہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی, اور جس وجہ سے جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں جیسے کہ ٹرکی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جارجیا ہے, ایران, رشیا, ازبکستان, ترکمانستان, ان سارے کنٹریز جو ہیں یہ ویزا فری ہے, اور اس وجہ سے یہ لوگ آ کر فیملیز کے ساتھ یہاں پر رہ سکتے ہیں 90 دنوں کے لیے, 3 months کے لیے. تو بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پر چھٹیاں گزارنے, تو ان کو منتھلی جو ہے آپ کہہ لیں کہ اگر لوگ یہاں پر آ رہے ہیں تو سم ٹائم ان کو ڈیلی بیسس پہ چاہیے ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو 1 ہفتے کے لیے, 10 دنوں کے لیے, اور کچھ لوگوں کو تو مہینے کے لیے گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کرائے پہ چاہیے ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں بہت سے لوگ ڈرائیور کے ساتھ کرائے پہ لیتے ہیں گاڑیاں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ وداؤٹ ڈرائیور بھی لیتے ہیں. تو ٹرانسپورٹ کا یہ جو بزنس ہے یہ اس لیے اس کا پوٹینشیل بھی بڑھ گیا کیونکہ جب فارنر آتا ہے تو اس نے آگے پیچھے ٹریول کرنا ہوتا ہے, تو اس کو یا تو ود ڈرائیور گاڑی چاہیے یا وداؤٹ ڈرائیور گاڑی چاہیے. تو اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تو آپ کمپنی رجسٹر کروائیں گے. اس کے لیے پھر آپ ایک آفس جو ہے وہ آپ کرائے پہ لیں گے, اور ایک لوکل ورکر جو ہے ایز اے مینیجر آپ نے ہائر کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوگا, آپریشنل ہوگا, اور اس کے بعد آپ کو بزنس ریزیڈنس لینا ہوگی. جب آپ بزنس ریزیڈنس لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ یہ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جو ٹیکس ہے تقریباً وہ آلموسٹ 4% ہے. گاڑیاں جو ہیں وہ کون کون سی آذربائیجان میں آپ آلموسٹ یوز کرتے ہیں, اور ایک گاڑی کتنا جو ہے کما سکتی ہے, یہ ہم ان سے انفارمیشن لیتے ہیں. Azerbaycan'da hangi maşinler yani en çok istifade olunur ve burada sağ tarafta sürücü oturup ya sol tarafta ve bir maşin tahminen ayda ne kadar kazanabilir? Azərbaycanda ən çox yəni deyək ki istifadə olunan maşınlar Toyota'dır. Hyundai, Mercedes. Bəli ki bu maşınlardan daha çox çoxlu deyə bilərik ki Almanya təhsildir, Cənubi Koreya və Rusiya idi əməndə.
آذربائیجان میں جو سب سے زیادہ گاڑیاں یوز ہوتی ہیں، پہلے رشین گاڑیاں زیادہ یوز ہوتی تھیں. سب سے پہلا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، رائٹ ہینڈ ڈرائیو نہیں ہے، لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. اور یہاں پر جو پہلے رشین گاڑیاں بہت زیادہ استعمال ہوتی تھیں، لیکن اب جو ہے جرمن گاڑیاں کافی عرصے سے وہ یوز ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت جو سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہیں وہ کورین اور جاپنیز گاڑیاں آذربائیجان میں یوز ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کی کنزپشن جو ہے، فیول کنزپشن، وہ بہت ایفیشینٹ ہے. تو اس لیے ٹیکسی کے طور پر جو گاڑیاں ہیں وہ زیادہ تر ہنڈائی ہے یا ٹیوٹا ہے، اور اسی طرح سے یہ جاپنیز گاڑیاں جو ہیں وہ یوز کی جا رہی ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ ایک گاڑی آذربائیجان میں 1000 منات سے 1200 منات تک آسانی سے منتھلی جو ہے وہ ارن کر سکتی ہے، سارے اخراجات نکال کر. گاڑیاں بھی سستی ہیں آذربائیجان میں، کیونکہ ان کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس نہیں ہے جتنا کہ پاکستان میں کسٹم ڈیوٹی وغیرہ. تو اس حوالے سے یوز گاڑیاں بھی امپورٹ ہوتی ہیں، جرمنی سے آتی ہیں، کوریا سے آتی ہیں اور جاپان سے آتی ہیں. تو اگر آپ رینٹ کار کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی گاڑیاں بھی، بڑی گاڑیاں بھی، ہر طرح کی گاڑیاں، کیونکہ یہاں فیملیز بھی آتی ہیں، بہت سے مڈل ایسٹ سے لوگ آتے ہیں، عرب آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. پیچھے تو آپ 2-3 سالوں سے، کرونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ اتنا زیادہ یہاں پہ عرب آ رہا تھا. صرف پاکستانی تقریباً 10-20 ہزار تو پاکستانی آیا، لیکن تقریباً 5 لاکھ کے قریب عرب مڈل ایسٹ سے، سعودی عرب، دبئی، قطر، بحرین، اس کے علاوہ عراق، یہ ساری جگہوں سے عرب فیملیز کے ساتھ آ رہے تھے، کیونکہ یہ بالکل پاس تو ہے، سستی ٹکٹ ہے، اور آب و ہوا بہت اچھی ہے. لوگ یہ مسلم ہے، یہاں پر مسلم فوڈ ایزیلی اویلیبل ہے، کلچر بھی جو ہے وہ ٹرکش کلچر ہے. تو اس وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ اس وقت بھی جب سے ویزا اوپن ہوا ہے تو فارنر بڑی تیزی سے اور بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو جہاں پر بھی ٹورسٹ آئے گا تو ٹورسٹ کو ایک تو اکاموڈیشن چاہیے، دوسرا اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے، تیسرا اس کو کھانا چاہیے. اکاموڈیشن، ٹرانسپورٹ اور کھانا، یہ تینوں ٹورسٹ بزنسز ہوتے ہیں. تو جب ٹورزم گرو کرے گا تو اس میں یہ تینوں چیزوں کا آپ سمجھتے ہیں بزنس ہو سکتا ہے. علاوہ من سیزن سورشمن سیزم کے اگر bir nefer burada tek kalırsa ayda ne kadar xərc onu gedəcək və ailə nə qalanda təxminən nə qədər xərc olacaq? Əgər bir nəfər qalırsa, yəni 250-300 manat xərc çıxır. Yəni ümumi olaraq qalmayana bir yerdə. Bəli, təbii ki də kiradır, məsəl üçün gündəlik qidalanmadır və ya da gündəlik yəni xərclərdir, bu qədər çıxır. Əgər bir ailədə söhbət gedirsə, yəni bir ailə ilə birlikdə qalırsa, yəni bu zaman 500, 600, yəni bu qədər çıxa bilər. اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کا مہینے کا خرچہ تقریباً 300 منات تک، 300-350 منات تک ہو سکتا ہے. یعنی لیونگ آپ شیئرڈ اکاموڈیشن میں رہیں گے. شیئرڈ سے مراد اچھی والی ہوتی ہے، مثلا ایک کمرے میں 2 لوگ ہوتے ہیں یا 3 لوگ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو یہ فوڈ اور لیونگ کا خرچہ 300 منات. اگر ڈالرز میں بات کریں تو آپ سمجھ لیں $200، $100 رہنے کا کر لیں، 100 کھانے کا کر لیں نارمل. لیکن اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کو سیپریٹ رہائش چاہیے ہوگی، تو کم سے کم 500 سے 600 منات آپ کا فیملی کے ساتھ خرچہ ہوگا. تو یہاں پہ لوگ ایز اے ٹیکسی ڈرائیور بھی کام کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس بجٹ ہے، فائنانس ہے، تو وہ اپنی 2-4 گاڑیاں بھی ڈال کے اوبر کے ساتھ بھی، بولٹ کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروا کے بھی کام کر سکتے ہیں. اسمال بزنس جو ہے یہاں پہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کا بجٹ $20-30 ہزار ہے تو آپ آسانی سے $2-3 ہزار میں بزنس سیٹ اپ بنا کر بزنس شروع کر سکتے ہیں. تو بزنس سیٹ اپ بنانے کی کاسٹ یہاں پر سستا ہے، آفس بھی رینٹ بھی سستا ہے، اس کے ساتھ ورکر کی سیلری بھی کم ہے، گورنمنٹ کے پروسیجر بھی ایزی ہیں، 3 دن میں کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے آپ کے لیے فوڈ ہے، لیونگ ہے، وہ سستی ہے، اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی اچھا ہے. تو اگر آپ کو بزنس ویزا چاہیے تو ہم آپ کو بزنس ویزا 1 مہینے کا دے رہے ہیں صرف $50 میں. اگر آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کروانا ہو تو $600 میں صرف کمپنی رجسٹر کروا کے دے رہے ہیں. اگر آپ نے فل پیکج لینا ہے، یعنی جس میں 1 مہینے کا آفس کا رینٹ بھی ہو، 1 مہینے کی مینیجر کی سیلری بھی ہو،
कंपनी भी रजिस्टर्ड करवाना हो और उसके साथ साथ आपकी TRC मुकम्मल वो प्रोसेस करना हो, सारी डॉक्यूमेंटेशन भी हमने करना है, उसके लिए बिज़नेस एड्रेसेस है, आपके लिए रहाइश का जो है रेजिडेंस का वो अरेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें, लॉयर की फ़ीसेस और हमारी फ़ीसेस सब कुछ मिला के हम $2500 में ये पैकेज आपको दे रहे हैं। आपने सिर्फ पासपोर्ट हमें देना, वीज़ा देना और बाकी सारी चीज़ें हम आपके लिए अरेंज करेंगे। वैलिड पासपोर्ट 6 महीने तक के लिए आपके पास होना चाहिए। बिज़नेस वीज़े पे आप आएँ, टूरिस्ट वीज़े पे ना आएँ। बिज़नेस वीज़े पे जब आएंगे तब ही कंपनी रजिस्टर्ड होगी, टूरिस्ट वीज़े पे नहीं होगी। आज़रबाईजान में A to Z यानी A से लेकर Z तक सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। रिलायबल आपके पार्टनर बन सकते हैं। अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, आपके पास सूटेबल कैपिटल है और आप वाकया ही बिज़नेस करना चाहते हैं, यानी डंकी नहीं लगाना चाहते, यूरोप नहीं जाना चाहते या कहीं और आपके प्लान नहीं है, यानी फ्रॉड या स्कैमिंग वगैरह का काम नहीं है, 2 नंबरी आप नहीं करना चाहते, तो ऐसे कामों में हम आपको रियल बिजनेस सेटअप बनाने में और आगे ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सर्विस है सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। आने से पहले आप काइंडली हमारे साथ रजिस्टर्ड हों ताकि हम आपके लिए अरेंजमेंट कर सकें। कोई भी बंदा इधर पहुंच कर आज़रबाईजान में हमसे रब्ता ना करे कि मैं आज़रबाईजान पहुंच गया हूं, अब मुझे आप सर्विसेज दे दें, क्योंकि ऐसी सूरत में आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। हमें आपके लिए सारे अरेंजमेंट करना, जगह ढूंढना, वर्कर अरेंज करना, फिर पूरा जो प्रोसेस फ़ाइल तैयार करना, उसकी एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग होती है। जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो हमारी टीम आपके लिए काम शुरू कर देती है। तो आपको बताने का ये मकसद है, एक तो बिज़नेस वीज़ा पर आए, दूसरा आने से पहले आप प्लान करें, तीसरा आपके पास सूटेबल कैपिटल हो, चौथा आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हों ताकि जब आप आएँ हमें भी पता हो कि हमने आपका काम करना और रियल जो है आपको यहाँ पर सर्विसेज मिलेगी। जो कमिटमेंट होगी वही इंशाल्लाह आपके साथ होगा। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ तशक्कुर ले रहा हूँ, मिन्नत दार हूँ। इस तरह की ये हमारी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, अगर किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए तो नीचे कमेंट पे आप हमें लिख सकते हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि उस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नीचे ज़रूर इस बात का इजहार करें और जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं इंशाल्लाह हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।